کیا وضو کرتے وقت باتیں کر سکتے ہیں؟ آپ ہی بتائیے مجھ کو. حرام نہیں ہے لیکن درست بھی نہیں، ادب کے خلاف ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب ہمارے وضو میں خشوع نہیں ہوگا، توجہ نہیں ہوگی، تو نماز میں لطف نہیں آئے گا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، ایک وضو کیجئے توجہ سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے، نماز کا سوچتے ہوئے، اور ایک کیجئے باتیں کرتے ہوئے، اور پھر نماز پہ کھڑے ہوئیے. آپ اپنے دل کی کیفیت میں واضح فرق پائیں گے. اچھا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور اتنے میں بچہ آ کے کوئی چیز پوچھتا ہے کہ اماں فلاں چیز کہاں رکھی، تو آپ اشارے سے کہیں نہیں پتا، تو یہ درست نہیں ہے. ایسا بھی دین کو سخت نہ بنائیں. چھوٹی موٹی بات ضرورت کی کر لیں، لیکن بے وجہ گپ شپ، جیسے بچے شروع ہوتے ہیں تو لگے رہتے ہیں باتیں آدھا آدھا گھنٹہ، پانی بھی کھیلتے رہتے ہیں اور وضو بھی ہوتا رہتا ہے، تو یہ چیز روکنی چاہیے. کیا ہر دفعہ وضو سے پہلے استنجا ضروری ہے جبکہ حاجت کے لیے نہ جانا؟ نہیں، ہر دفعہ ضروری نہیں ہے، الا یہ کہ آپ کو ایسی کوئی تکلیف ہو جس میں ڈسچارج وغیرہ ہوتا ہو، اس کی وجہ سے استنجا کرنا چاہیے. پانی ہونے کے باوجود وضو کے اعضاء کو ایک دفعہ دھو لیا جائے تو کیا وضو ہو جائے گا؟ بتائیے. ہو جائے گا. کیا پیریڈز میں حدیث کے ٹیکسٹ کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ جی لگایا جا سکتا ہے. اگر احتلام ہوا اور ڈسچارج معمولی ہو تو غسل کرنا ہوگا؟ جی ہاں. میں بیمار ہوں اور میرے حیض ختم ہو چکے ہیں، کیا میں تیمم کر سکتی ہوں؟ بیماری کس قسم کی؟ دیکھیے، تیمم اس وقت ہوتا ہے جب وضو کرنے سے بیماری میں اضافہ ہوتا ہو یا ہلاکت ہوتی ہو، انسان کی جان کو خطرہ ہو یا انسان کی تکلیف میں بہت اضافہ ہوتا ہو. فرض غسل کرتے وقت اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر کے دوبارہ غسل کرنا ہوگا؟ نہیں، دوبارہ وضو کرنا ہوگا، دوبارہ غسل نہیں کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. کیا وامٹنگ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بتائیے آپ. نہیں ٹوٹتا. کیوں نہیں ٹوٹتا؟ وجہ سبیلین میں سے نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر تھوڑی بہت خود ابکائی سی آئی ہے، تھوڑا بہت تھوک آیا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اتنی زیادہ وامٹنگ ہے کہ وہ نجاست میں شامل ہو گئی تو وضو نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ نجاست ہے نا اصل چیز. یعنی جو کھانا آپ کھاتے ہیں وہ پھر سبیلین سے نکلتا ہے، لیکن اب کیا ہوا کہ وہ اندر کافی دیر رہنے کے بعد ڈائجسٹ ہونے کی بجائے ناپاک بھی ہو چکا ہے، ایک طرح سے ویسٹ بن چکا ہے، اور پھر وہ دوبارہ منہ کے راستے سے نکل آیا. تو ایسی صورت میں پھر وضو کرنا ہوگا. یعنی وامٹنگ کی بھی قسم ہو سکتی ہے، ایک معمولی قسم کی ہلکا پھلکا پانی سا منہ سے نکل آیا، اور ایک یہ ہے کہ بہت زیادہ مقدار میں. ایک یہ ہے کہ خود تھوڑا بہت نکلا، اور ایک یہ ہے کہ آپ خود نکال رہے ہیں. اس سے روزے کا بھی فرق پڑتا ہے. اگر خود وامٹنگ ہو جائے چاہے کتنی بھی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر آپ نے کوئی انگلی وغیرہ یا کوئی چیز ڈال کے وامٹ کیا تو اس سے روزہ باقی نہیں رہے گا. باتھ روم کے دروازے کے اندر کے حصے یا باہر کے حصے پہ دعا لگانا یاد دہانی کے لیے، اس میں گناہ تو نہیں. باہر کے حصے پہ دونوں دعائیں لگا دیجئے، اندر کے حصے پہ نہیں لگائیے. ٹھیک ہے. زخم کی صورت میں کیا بینڈیج کے ساتھ وضو کر سکتے ہیں؟ بینڈیج بھگو کے آپ نے بیماری بڑھانی ہے اپنی. اللہ نے عقل دی ہے، بینڈیج کیوں بھگوئیں گے؟ بینڈیج کے اوپر آپ مسا بس کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز یاد رکھیے، جیسے عام طور پہ چھوٹا موٹا کٹ ہاتھ پہ لگ جاتا ہے نا، تو اس کے اوپر ہم وہ لپیٹ دیتے ہیں بینڈیج، تنی پلاسٹ وغیرہ لپیٹ دیتے ہیں. اچھا، اب اگر واقعی ایسا زخم ہے کہ اس کو کھولنے سے جرمز اندر جانے کا یا اس تکلیف کے بڑھنے کا اندیشہ ہے تو اس کو لگا رہنے دیں. لیکن اگر ایسے ہی لگایا اور پھر بس بھول گئے، چھوٹا موٹا کٹ لگا بھول گئے، اور اس کے بعد وضو اس میں کرتے رہے تو وضو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ زخم تو اتنے حصے میں تھا، آپ نے اس کو بے وجہ میں سارے میں لپیٹ رکھا، اور زخم بھی ایسا نہیں کہ جس کو دھونے سے کوئی بیماری بڑھے، تو اس کو اتار دیجئے. اور آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ زخموں کو لپیٹ کر رکھنے سے زخم کبھی بھی ہیل اپ نہیں ہوتے، ان کو کھولنا ضروری ہوتا ہے. الا یہ کہ وہ بہت گہرے ہوں کہ دوا وغیرہ اس کے اوپر لگا کے بند کیا ہو. پیریڈز کے بعد فرض غسل کے لیے خوشبو نہ ہو تو صابن استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، صابن ہی استعمال ہوگا. کبھی ٹوائلٹ میں پہنا ہوا کپڑا زمین کو لگ جاتا ہے، حالانکہ ٹوائلٹ آج کل صاف ہوتے ہیں، کیا وہ کپڑا پاک رہتا ہے؟ پاک ہے. اگر گیلا ہے کچھ اور شک والی بات ہے تو اس کو آپ کیا کریں؟ دھو لیں. اگر کارپیٹ ناپاک ہے، یعنی اس پہ بچے نے پیشاب کیا ہو، اس کے اوپر پوچا وغیرہ لگایا، اسپنج کیا اس کو، لیکن پھر بھی ناپاکی کا احساس ہو، ایسی صورت میں خشک ہونے پر اوپر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھی جائے یا ویسے بھی پڑھی جا سکتی؟ افضل یہی ہے کہ جائے نماز بچھا کر نماز پڑھی جائے. لیکن اگر اسپنجنگ ایسی ہوئی ہے کہ اس سے نجاست کا اثر ختم ہو گیا ہے
اور خشک ہونے پر وہ بالکل اسمیل وغیرہ ہر چیز چلی گئی تو بغیر جائے نماز کے بھی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ڈپینڈ کرتا ہے نا اسپنجنگ کی آپ نے کس طرح کی, یہ کارپیٹ کی نوعیت کیا ہے.